أشهد أن لا اعتکاف کرنے والے شخص کے لیے چند ضروری مسائل جن میں اس کو دھیان رکھنا ضروری ہے اور اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اعتکاف کرنے والا شخص، ان میں پہلا مسئلہ، کیا غسل تبرید یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، یا جو ہے اس کو بدن میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، اس کو بدن میں بہت زیادہ بے چینی ہے، چپچپاہٹ وغیرہ ہو رہی ہے، تو کیا ایسی حالت میں یہ اعتکاف کرنے والا غسل کے لیے جا سکتا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ فقہاء کرام نے یہ بات کی صراحت کی ہے کہ مستقل طور پر غسل تبرید کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے، یا جو ہے اپنے بدن کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے غسل کرنے کا، اس کے لیے وہ نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھو، ایک شکل تو اس کی یہ لکھی ہے کہ جب یہ شخص اپنے استنجا کرنے کے لیے جائے گا تو استنجا کرتے وقت جو ہے پانی پہلے سے رکھوا لے کسی سے کہہ کے، اور جلدی اپنے اوپر پانی ڈال کے اور ہاتھ گھما کے بدن پر اپنے کپڑے پہن کے فوراً مسجد میں آ جائے۔ ایک شکل یہ۔ اس کے علاوہ شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسجد کے احاطے میں کچھ اس طرح کی شکل بنائی جائے، کوئی ریڈی میڈ غسل خانے اس طرح کے صرف معتکف کے لیے، کہ اس طرح کے کہ اس میں اگر جو ہے معتکف غسل کرتا ہے تو اس کا پانی ڈائریکٹ نیچے سے ہوتا ہوا مسجد کے احاطے سے باہر جا کر گرے، مسجد کا فرش جو ہے اس کے غسل کے پانی سے ملوث اور گیلا اور گندا نہ ہونے پائے۔ یا پھر ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی کا بہت بڑا ٹب اس کو لیا جائے اور اس میں یہ شخص بیٹھے اور پانی کسی سے رکھوائے، اور پھر جو ہے اپنے اوپر اس طریقے سے پانی ڈالے کہ اس کی چھینٹیں اور اس کے پانی سے مسجد کا فرش ملوث نہ ہو۔ تو یہ چند طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کیا اعتکاف کرنے والا مسجد کے مائک سے سحری کا اعلان یا افطار کا اعلان یا اذان یا جو ہے تراویح وغیرہ پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا۔ تو اس میں دیکھیں، سحری کا اعلان اور افطار کا اعلان دو میں اگر مسجد کے اندر مائک رکھا ہوا ہے، یعنی مسجد کے احاطے میں، مسجد شریع کے احاطے میں، جیسے بہت سی جگہ ہمارے ایشیا میں مسجد کے جو جماعت خانہ ہوتا ہے، یا تو اس کے دائیں بائیں کونے میں کہیں مائک ہوتا ہے، یا پھر جو ہے محراب کے بالکل پاس میں ہی مائک ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کا ہے تو پھر اس شخص کے لیے بلا تکلف جو ہے سحری کا اعلان کرنا، افطاری کا اعلان کرنا، یا نماز تراویح کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اور اگر مائک مسجد کے احاطے سے باہر ہے، جیسے بہت سی دفعہ اس کے لیے متصل کمرہ الگ سے ہوتا ہے، یا جو مسجد سے متصل امام صاحب کا یا مؤذن صاحب کا حجرہ کمرہ ہوتا ہے، اس میں مائک ہوتا ہے، تو وہاں ہے تو پھر اس کے لیے سحری کا اعلان اور افطار کا اعلان کرنا درست نہیں ہے۔ رہی بات اذان کی، تو اذان وہ دونوں ہی صورتوں میں دے سکتا ہے، چاہے تو مائک جو ہے مسجد کے احاطے میں ہو شریع مسجد میں، یا پھر مسجد سے متصل کمرے میں ہو۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا اپنے بالوں کی صفائی کے لیے، سر میں بال زیادہ ہیں اور اس میں کھجلی ہو رہی ہے، تو کیا سر دھلنے کے لیے وضو خانے پہ جا سکتا ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ مستقلاً سر کے دھلنے کے ارادے سے، سر کی صفائی کے ارادے سے جو ہے وہ وضو خانے پر نہیں جا سکتا۔ اس میں بھی ایسا ہی کرے، یا تو وضو کے لیے جائے اس وقت دھل لے، ایک راستہ جلدی۔ باقی اس کا بہتر راستہ یہ نظر آتا ہے کہ سر چونکہ بآسانی دھلا جا سکتا ہے، سامنے کوئی بڑا ٹب رکھ کر ایسے سر نیچے جھکا کر، تو کسی سے سر پہ پانی ڈلوا کر اس میں آرام سے شیمپو لگا کر جو ہے اپنا دھل سکتا ہے، اور اس میں مسجد کا فرش بھی جو ہے ملوث نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی کا سر بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو جھکا کے اگر سامنے ایسے دھلے گا تو پانی جو بڑا ٹب ہوتا ہے اس میں ہی گرے گا۔ تو اس کے لیے یہ بہتر شکل ہے۔